مولانا اکبر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کئی جہت سے یہ قابل تقریب ہیں میرے لیے۔ اولاً یہ کہ میرے خطیب و امام رہ چکے ہیں، اور امام کبھی بھوت پورب نہیں ہوتا، ثابت نہیں ہوتا۔ سمندر کو ڈال دینا یہی خطابت کا ملکہ ہوتا ہے، یہی خاصہ ہوتا ہے۔ تمام لوگوں نے اپنی اپنی فکر پیش کی۔ جناب عالم فاروقی صاحب کے بارے میں سوچا آج اپنا کلام پڑھیں گے، لیکن مولانا ذکی اللہ صاحب کا کلام انہوں نے پڑھا، اچھا تھا ماشاءاللہ۔ اس کلام میں جا بجا اعتقاد اہل سنت اور عشق رضا کی بوباشیاں نظر آ رہی تھی۔ مولا تمامی حضرات کو سلامت رکھے۔ آپ حضرات کہہ دیں سبحان اللہ۔ ویسے آپ حضرات جس طرح تشریف فرما ہیں، قابل رحم بھی ہیں اور قابل افسوس بھی ہیں۔ قابل رحم اس لیے کہ ٹھنڈک کے موقع پر آپ لوگ بیٹھے ہیں بغیر کسی انتظام کے، تو قابل رحم ہیں، اور اتنی اچھی گفتگو سن کر بول نہیں رہے تو قابل افسوس ہیں۔ دونوں جہت سے آپ کی تعریف کی جانی چاہیے۔ بول دیں ایک بار اور سبحان اللہ۔ میں کچھ مولانا اکبر صاحب قبلہ کی نظامت کے لیے کھڑا ہوا اس لیے بھی کہ میں تقریر نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ قاری شکیل اختر صاحب نے سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں کے حوالے سے کہا کچھ بول دیں۔ میں اس پہ کیا بولوں کہ خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری ہے۔ کہتا ہوں سچ کی جھوٹ کی عادت نہیں مجھے۔ اگر بولا جاتا ہے تو سوشل میڈیا پر کچھ ناعاقبت اندیش حضرات ترسیل معافی ضمیر کا غلط استعمال کر کے اپنی جہالت کی الٹیاں کر کے گروپ کے اہل ممبران کا دامن پراگندہ کرنے کی ناپاک جسارت کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اختلاف برائے اختلاف نہیں، اختلاف برائے اصلاح ہونا چاہیے۔ جنگ برائے جنگ نہیں، جنگ برائے امن ہونی چاہیے۔ افسوس یہ کہ موجودہ مسلم کمیونٹی میں جو نام نہاد اسکالرس ہیں، وہ لوگ ان چیزوں سے دور دور تک نہ تو اب تک ملاقات کر سکے، نہ شعور و آگہی کی منزلیں ان کے راستے میں پڑی اور نہ ادھر جانا چاہتے ہیں۔ میں دو تین شعر پڑھ دوں، مولانا صاحب کو بلانا چاہتا ہوں کہ رات اللہ سے میں نے بھی دعا مانگی ہے، رات اللہ سے میں نے بھی دعا مانگی ہے، جس میں ایک چیز بڑی بیش بہا مانگی ہے، اور وہ چیز نہ دولت نہ مکان ہے نہ محل، تاج مانگا ہے نہ دستار و قبا مانگی ہے، نہ تو قدموں کے تلے فرش گوہر مانگا ہے، اور نہ سر پر کلہے بالے ہما مانگی ہے۔ ایسی بھی اسٹیج والے سنے، ہو سکتا ہے یہاں بھی کچھ باؤنس کرے۔ مجمع آپ لوگ صرف شعر کو برائے نام سن لیں، میں اسٹیج کے لیے کچھ پڑھ رہا ہوں کہ رات اللہ سے میں نے بھی دعا مانگی ہے، جس میں ایک چیز بڑی بیش بہا مانگی ہے، اور وہ چیز نہ دولت نہ مکان ہے نہ محل، تاج مانگا ہے نہ دستار و قبا مانگی ہے، نہ تو قدموں کے تلے فرش گوہر مانگا ہے، نہ سر پر کلہے بالے ہما مانگی ہے، ہم سفر کوئی نہ کچھ زیادہ سفر مانگا ہے، ہم سفر کوئی نہ کچھ زیادہ سفر مانگا ہے، نہ صدائے جرس و بانگ درا مانگی ہے، نہ سکندر کی طرح فتح کا پرچم مانگا، اور نہ مانند خضر عمر بقا مانگی ہے، کوئی عہدہ نہ وزارت نہ حکومت مانگی، نہ کسی خدمت قومی کی جزا مانگی ہے، میں کدا مانگا نہ ساقی نہ گلستان نہ بہار، جام و ساگر نہ مے ہوش ربا مانگی ہے، نہ تو موسم کوئی شاداب و ہنسی مانگا ہے، دل کے امراض کے خاطر نہ شفا مانگی ہے، عیش و عشرت نہ سامان تجارت مانگا، چاندنی رات نہ گھن گھور گھٹا مانگی ہے، بانسری مانگی نہ طاؤس نہ بربط نہ رباب، بانسری مانگی، آج اس اردو سے کئی وضو ٹوٹ سکتے ہیں، بانسری مانگی نہ طاؤس نہ بربط نہ رباب، نہ کوئی مطرب نغمہ سرا مانگی ہے، نہ تو کوئی مطرب نغمہ سرا مانگی ہے،
نہ غزل کے لیے آہنگ انوکھا مانگا، نہ ترنم کی کوئی طرز ادا مانگی ہے، نہ تو اشکوں کی فراوانی سے مانگی ہے نجات، دل کے امراض کی خاطر نہ شفا مانگی ہے۔ سن کے حیران ہوئے جاتے ہیں اہل محفل، سن کے حیران ہوئے جاتے ہیں اہل محفل، آخرش کون سی پاگل نے دعا مانگی ہے؟ تو آ تیرے کان میں کہہ دوں اے نسیم سحری، سب سے پیاری مجھے کیا چیز ہے، کیا مانگی ہے؟ اور وہ سراپائے کرم گنبد خضرا کے مکی، ان کے نالین میں مرنے کی دعا مانگی ہے۔ وہ سراپائے کرم گنبد خضرا کے مکی، ان کے نالین میں مرنے کی دعا مانگی ہے۔ آج کا جو شعر تھا اسٹیج کے لیے تھا، مجمع کے لیے پھر کبھی شاعری ہو جائے گی۔ اب میں مولانا اکبر صاحب کو آپ کے حوالے کر دوں۔ حضرات میں ایک جو میرا اسٹینڈ تھا اس کو کلیئر کرتا چلوں، 1 منٹ لینا چاہوں گا۔ حضرات یہ جو مروجہ 40واں ہے، جس میں لوگوں کا یہ یقین کہ مرنے کے بعد روح ہے، 40 دن تک گھروں کا چکر کاٹتی ہے، آس پاس کہیں رہتی ہے یا معلق رہتی ہے، یہ یقین کرنا، پھر 40 دن کے بعد اس روح کو رخصت کرنے والے ایک فرضی روحانی دیوتا کو بلا کر، جسے ہم بابا کہتے ہیں، ان کو نہلا دھلا کر، اچھے کپڑے پہنا کر، تیل بکوا لگا کر، چوٹی باندھ کر، لوٹا تھریا بدھنا دے کر کے، عورتیں روتی ہوئی عورتوں کے ہجوم کے ساتھ گھر سے 100-200 قدم دور لے جا کر یہ کہنا کہ ہم روحانی بدا کر رہے ہیں، سراسر حرام، حرام، سخت حرام ہے۔ اسلام میں ایسا کوئی کنسپٹ ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد روحیں رکیں، اور نہ ہی اسلام میں آواگمن ہے۔ یہ کنسپٹ کر لیا جائے پنرجنم کا یا آواگمن کا تو یہ کفر ہو جائے گا۔ تو یہ جہالت ہے، اس جہالت کے خاتمے کے لیے مسلم کمیونٹی میں مولانا بنائے جاتے ہیں، حافظ قاری بنائے جاتے ہیں، مگر افسوس کہ حافظ قاری کے گھر میں بھی روحانی بدا ہو تو بہت افسوس کی بات ہے، کیونکہ طوفان میں اگر کشتی ہے تو ساحل مل سکتا ہے، لیکن کشتی کے اندر طوفان ہو تب ساحل نہیں مل پائے گا۔ حضرت کو اصلاح کرنا چاہیے، لیکن حضرت کے گھر میں اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ حضرت کی تنہا بدنامی نہیں، پورے گھر کی بدنامی ہے۔ آپ لوگ اپنی اپنی رشتہ داریوں میں اس کو سختی سے روکو۔ روحیں 1 سیکنڈ کے لیے نہیں رکتی ہیں، انتقال کے بعد روح پرواز کر جاتی ہے۔ تو 40واں منائیے، اگر آپ کو کرنا ہے دن مختص اگر آپ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے کر لیجئے، لیکن اس دن میں غریبوں کو کھانا کھلائیے، ان کے نام پر صدقہ کریے، یتیموں کے لیے کچھ انتظام کر دیجئے، اور دعوت کریے، غریبوں کی بھی دعوت کر لیجئے، ان کے حق میں اچھا کام کریے، قرآن خوانی کروائیے۔ اور یہ جو 40واں رائج ہے یہ جائز نہیں ہے، اس کو بلا شبہ روکنا چاہیے۔ انہی باتوں کے ساتھ اپنی بات ختم کرتے ہوئے قاری شکیل اختر صاحب قبلہ کے بہترین مہمان مولانا اکبر صاحب ماشاءاللہ کو میں 4 مصروں کے ساتھ بلانا چاہوں گا۔ شاید یہ شعر آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے۔ پہلے جو میں نے نظم پڑھی اس میں بہت زیادہ اردو تھی، شاید آپ لوگ نہیں سمجھ پائے ہوں، اس لیے میں کچھ آسان زبان میں شعر پڑھ دوں۔ مولانا عالم فاروقی صاحب، اس میں کچھ سکتہ وغیرہ بھی آ جاتا ہے تو اسٹیج جان پاتے ہیں، لوگ جان بھی نہیں پاتے۔ ایک بار ہوا ایک حادثہ، سکتہ تھا ایک شاعر اعظم کے شعر میں، یہ دیکھ کر کے میں بھی تعجب میں پڑ گیا۔ سکتہ تھا ایک شاعر اعظم کے شعر میں، یہ دیکھ کر کے میں بھی تعجب میں پڑ گیا، پوچھی جو ان سے وجہ تو کہنے لگے جناب سردی بہت شدید تھی، مصرع سکڑ گیا۔ سردی بہت شدید تھی، مصرع سکڑ گیا، یہ سکتہ کا ان کا بہانہ تھا۔ وہ شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں، مچل کر کہہ دے یا رسول اللہ۔ شعر عرض کیا ہے کہ یہ فاطمہ زہرا کے دلگیر کا سجدہ ہے، یہ فاطمہ زہرا کے دلگیر کا سجدہ ہے، ظلمت کے مقابل میں تنویر کا سجدہ ہے، یہ فاطمہ زہرا کے دلگیر کا سجدہ ہے، ظلمت کے مقابل میں تنویر کا سجدہ ہے، اور حیرت میں فرشتے ہیں یہ دیکھ کے کربل میں
تیروں کے مسلح پر شبیر کا سجدہ ہے۔ حیرت میں فرشتے ہیں یہ دیکھ کے کربل میں تیروں کے مسلح پر شبیر کا سجدہ ہے۔ مائک پر مولانا اکبر علی صاحب قبلہ۔